1964 اور 65 کے درمیان جب اس شہر کے داماد بن کے آئے، ڈاکٹر صاحب ایک پروفیشن سے ڈاکٹر تھے. اپنی پوسٹ گریجویٹ تعلیم ختم کرنے کے بعد بنگلور، کیونکہ سسرال تھا تو بنگلور آنا ہی تھا، تو اس وقت پر ان کے ایک استاد ترچنا پلی کی اسلامیہ کالج کے پرنسپل، جہاں ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب تعلیم حاصل کیے تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ آپ بنگلور میں آپ کا سسرال ہے، افسوس کی بات ہے کہ بنگلور اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں ایک کالج نہیں. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب میں وہ جذبہ پیدا. تو اس وقت انہوں نے ٹھان لی کہ میں میری آئندہ زندگی تعلیم کے لیے وقف کروں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل بھی ویسے ہی دیا تھا. ان کے سسرال کی ایک بڑی پرانی بلڈنگ تھی، تو اللہ کا نام لے کے چند لوگوں کی مدد سے الامین سائنس آرٹس اینڈ کامرس کالج کا افتتاح. اور کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ کالج آئے گا، ترقی کرے گا. ایک کوشش ڈاکٹر صاحب کی. جب کوشش اور ترقی کا جذبہ آپ لے کے آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد شامل. تو اس وقت پر وہ نئے تھے بنگلور میں، بہت کم لوگوں کو جانتے تھے، چند لوگوں سے اسے دوست اور احباب سے ملے. تو اس وقت پر اس وقت کی ایک MLC تھی، انہوں نے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو کسی نہ کسی گورنمنٹ میں کام کرانے کے لیے کسی کا کیس آنا، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ان کو صدارت دے کے ان کو کام لے کے، اور ان سے ڈاکٹر صاحب کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کام لینا جانتے تھے. بہت اچھی خصوصیت تھی کہ وہ کام. تو ان سے کالج کا پرمیشن ملا، تو ایک بنیاد ہوئی. اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے پوری زندگی تعلیم کو وقف کر دی تھی، اس کے بعد ہم جیسے ساتھیاں ان کے ساتھ جڑتے گئے اور یہ الامین ایک تحریک میں تبدیل. آج اور اس وقت کی کیا ڈفرنس میں بتاتا ہوں. آج اللہ کا کرم ہے کہ عبید اللہ شریف صاحب نے جب آواز دی تو یہ خوبصورت جیسا حال بن کے آج ہم بیٹھے. اس وقت کے حالات اسے چندے پہ تعلیمی ادارے بنتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ساری ریاست کا دورہ کیا. 10 روپے بھی چندہ ملتا، 25 روپے بھی چندہ ملتا، 50 روپے بھی چندہ ملتا. لاکھ اور ہزار دینے والے بہت ہی کم نظر آتے تھے. صرف جذبہ تھا ایک. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم ایسی بنائی، اس میں کوئی نامور لوگ کوئی نہیں تھے، ینگسٹر جیسے ہمارے جیسے لوگ تھے، مگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا جذبہ، اور وہ سب سے بڑے موٹیویٹر تھے. وہ لوگوں کو چن لیتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے، پرسویٹ کرتے تھے. ایک اگر کام اپنے ہاتھ میں لے اور
وہ کام کے پیچھے پڑ جاتے تھے, پرسیو کرتے تھے, کسی سے بات کرنا, کسی سے بات نہ. ان کا ہر صبح میں ان کا ایک کمپلیٹ یہ ہوتا تھا, روزانہ ان کا یہ ہوتا کہ صبح میں پورے ساتھیوں کو فون کرنا ہے, آج یہ کام ہونا ہے, آج یہ کام ہونا ہے, یہ کام ہونا ہے, یہ میں نے کہا تھا کیا ہوا, آپ ان سے ملے کیا, مجھے کہتے کہ آپ یہ منسٹر سے ملے کیا, یہ NSB سے ملے کیا. اس طرح سے وہ صبح شام یہی کام کر رہے ہیں. تو تعلیم اس وقت پر جو ہمارے سامنے مشکلات تھی وہ پیسوں کی نہیں, پیسے بالکل نہیں, وسائل تو بالکل نہیں, صرف ہمت اور کچھ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الامین ایجوکیشن سوسائٹی, الامین تحریک میں آج کروڑوں روپے کی جائیداد ہے, کروڑوں روپے کی جائیداد. مگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں 10 لاکھ روپے دیا ہوں, یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے, یاد رکھیے. کروڑے کی جائیداد بنی اور یہ نہیں کہہ سکتا جہاں تک مجھے علم ہے, اگر غیب سے کوئی کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے, جہاں تک مجھے علم ہے کہیں کوئی پیسہ یہاں سے آیا وہاں سے آیا. ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام لگاتے عرب کا پیسہ آ رہا ہے. اس وقت پر جب وہ کام کر رہے ہیں تو سب سے بڑا چھاپ ڈاکٹر صاحب کے ہوا تھا کہ یہ آج بلڈنگز آ رہے ہیں, یہ سب آ رہے ہیں, تو عرب سے پیسہ آ رہا ہے. گورنمنٹ کو لکھتے, اپلیکیشن لکھتے کہ ان کو انکوائری کرو, ان کے پاس عرب کا پیسہ آ رہا ہے, مڈل ایسٹ کا پیسہ آ رہا ہے. میں ایک ہی شخص ہوں جو جانتا ہوں کہ کہاں سے کتنا پیسہ کون دیتے تھے, اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی میجر کنٹریبیوشن ایکسپٹ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ایک لم سم ڈونیشن تحریک کے لیے دی. وہ چھوڑ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 10 لاکھ دیا ہوں, 5 لاکھ دیا ہوں, 2 لاکھ دیا ہوں, کوئی نہیں. تو آج بغیر کسی بڑے ڈونر کے قوم کا جو تعاون جو ہونا تھا اس وقت پر, وہ تعاون نہیں ملنے کے باوجود بھی ادارے بنے. آج وہ ایک مثال ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت تھی کہ پرسیورنس, جو ہو بھی ہو ہم کام کریں گے. جب میڈیکل کالج بیجاپور میں ہم بنیاد ڈالنے کی ٹھان لیے کہ ہم ایک میڈیکل کالج بنانا, میڈیکل کالج بنانے کے لیے کروڑوں کے, لاکھوں کے, کروڑوں کے روپے کی ضرورت تھی اس وقت. اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری سوسائٹی میں ہمارے پاس 10,000 روپے نہیں تھے. میڈیکل کالج کو جب اپلیکیشن ڈالیں گے تو اس وقت الامین ہاسپٹل کی بنیاد ڈالیں, وہ بھی ایک وقت کی بلڈنگ ملی, اس کا بھی ایک بہت بڑا, اس کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. سر حاجی اسماعیل سیٹھ ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے. وہ ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ وہ رینٹ کنٹرولر, جو پہلے جو رینٹ کنٹرولر سے نکلنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. تو ایسی جگہ جو حاصل کرنا ناممکن کے برابر تھی. الامین میڈیکل ہاسپٹل جو ہے, اللہ نے ایسے ذرائع پیش کیا کہ ہم سمجھ بھی سکتے نہیں کہ اللہ کی مدد کیسی ہوتی. رینٹ کنٹرول میں بلڈنگ تھی, رینٹ کنٹرول والے ایگرو انڈسٹریز کارپوریشن کو الاٹ کر دیے تھے, وہ پوزیشن لے لیے تھے. اب اس وقت پر ہم جا کے یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, سب ہنستے تھے کہ لوگ کیا آپ دیوانے ہیں, رینٹ کنٹرول سے نکالنا آسان ہے. اس وقت پر سر مرزا اسماعیل کے فرزند ہمایوں مرزا ہمارے وہ ہاسپٹل کے صدر تھے.
تو اس وقت کا ایک چیف سیکرٹری ان کا دوست تھا. میں اس لیے ایگزامپل دیتا ہوں اللہ کی مدد کیسی آتی. ان کا دوست تھا. تب ایک بلڈنگ کی بات ہوئی تو ہمایوں مرزا نے ان سے بات کی تو فوراً چیف سیکرٹری تھے, کہا کہ ایگرو انڈسٹریز کارپوریشن کو بولا سرنڈر کر دو بلڈنگ. وہ سرنڈر کی, ہاسپٹل کو الاٹ ہو. تب ہمارے پاس جذبہ تھا, ہم نے راضی محمد کر کے ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے جو یونٹی بلڈنگ بنائے تھے, وہ آئے, ان سے ہم ایک ایسا پلان بنا دیں 10 کروڑ کا جو ہمارے پاس 10,000 بھی نہیں. اور یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. تو گورنر کو ہم اپروچ کرے کہ فاؤنڈیشن سٹون ڈالیں. موہن لال سکاڈیا جو گورنر تھے, جب ہم اپروچ کرے مرحوم عزیز سیٹھ صاحب تھے, چلو گورنر کو بلا کے اناگریٹ کریں گے. تو اس وقت گورنر کی آفس میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا بڑا پروجیکٹ ڈال رہے ہیں, گورنمنٹ کو بلا رہے ہیں, کیا تمہارے پاس پیسہ ہے, بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ گورنمنٹ فاؤنڈیشن رکھنے کے بعد گورنر بلڈنگ وہیں ٹک گئی تو گورنر کو بدنامی ہوگی. یہ سب انہوں نے پوچھا کہ آنے گورنر مشکل. مگر اس کے بعد موہن لال سکاڈیا کو عزیز سیٹھ صاحب اور دوسرے بولے نوجوان اچھے لوگ ہیں, یہ کام کریں گے, ایسا آ گئے. تو اپنی تقریر میں گورنر نے کہا اگر میں پروٹوکول فالو کرتا تو میں آج یہاں نہیں آتا, مگر مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ کو آگے لے جائیں گے. اور انہیں اس وقت مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے, اگر بنگلور کا مسلمان مہینے میں ایک بار سنیما جانا چھوڑ دے تو یہ ہاسپٹل بن جائے. پبلک اسپیچ میں انہوں نے کہا. اس میں بہت معنی ہیں. ہماری افراد جو ہم خرچ کرتے ہیں, جو قوم کے کاموں کو نہیں دیتے, کنٹریبیوٹ نہیں دیتے, بہت سے معنی نکال سکتے ہیں. تو خیر انہوں نے آ کے فاؤنڈیشن رکھا. دوسرے دن ہم کام شروع کر دیا, پیسہ نہیں ہے. تو کنڈیشن تھا, راضی محمد صاحب نے کہا کہ یہ کنڈیشن کنٹریکٹ انہوں نے فکس کر دیے. نیکسٹ ڈے سے کام شروع ہو گیا. کام شروع ہو گیا, 2 لاکھ کی بل آ گئی, 15 دن میں ہم کو دینا ہے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. تو میرے ایک دوست تھے بینک مینیجر, سنڈیکیٹ بینک مینیجر, آج بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جامع مسجد جہاں سٹی کی ہے وہاں سنڈیکیٹ بینک کی برانچ ہوا کرتی تھی. تو مینیجر کو فون کیا کہ ایسا ہے, میں کیا کروں, ہماری مصیبت میں ہے. نہ فکر مت کرو خان صاحب, اکاؤنٹ اوپن کرو. اکاؤنٹ اوپن کر دیے بغیر پیسے کے, چیک بک بھی دے دیے. ہم بولے کہ ڈونیشن آنے والے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, آ جائے گا. ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس زمانے میں 2 لاکھ بہت بڑی. وہ مینیجر اللہ کی مدد اسی طرح سے کہ 2 لاکھ کی چیک بغیر پیسے کے آنر کر. جب 2 لاکھ کا کام ہو گیا, پلر آ گئے, یہ آ گئے, تب ہم سب مل کے شام میں روزانہ ہم ملتے, شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں شام میں جاتے. تو ایسا چندہ کرتے 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 الامین ہاسپٹل صرف 1 سال کے عرصے میں کام کرنا شروع کر دی. تو یہ اس وقت کا طریقہ تھا, اس وقت کی محنت تھی, اس وقت کا کمٹمنٹ تھا. کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. ہمارے پورے بھی جو الامین کے ادارے ہیں, نہ کسی سے قرض لے کے, نہ کسی کو قرض ادا کرنے کا ہے,
یا کوئی ڈونر ایسا سامنے آیا ہے کہ ہم اتنے کروڑوں روپے دے دیے ہیں, کروڑوں روپے کی جائیداد ملت کی بن گئی, مگر کروڑوں روپے تو چندہ قوم کے پاس طاقت ہے. ہم محنت کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہی کیے کہ اس کو ان کو ایک پروجیکٹ میں لے لیں تو پرسیو کرتے ہیں. پرسویشن بہت اہم ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ شروع کرتے ہیں, کوئی ساتھ دے تو گالیاں لے کے چھوڑا دیں, کہاں کا یہ کام ہو رہا ہے, تو وہ نامکمل چھوڑتے ہیں. کوئی کام ڈاکٹر صاحب نامکمل نہیں چھوڑتے, یہ ان کی خصوصیت ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ ایک ٹیم جٹ گئی. ان میں میں تھا, ہمارے ابراہیم خلیل اللہ خان صاحب تھے, مقصود علی خان صاحب تھے, یہ 5-6 لوگ ہم اس میں جڑے رہے. میری پریکٹس میں علمین تحریک اور میری سی اے کی پریکٹس ایک ہی وقت شروع ہوئی. تو کچھ نہ کچھ آپ کو قربانی دینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا پروفیشن پہ قربانی دے دیے, لگ گئے. ڈاکٹر تھے, کما سکتے تھے, وہ بھی اچھے سرجن ہو سکتے تھے, مگر پوری زندگی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا, 5-6 سال پریکٹس کیا, یہ دیوانگی ہمارے میں اس سب میں لگ گئی. اب اس میں ہم بھی جڑ گئے. تو اس طرح سے دیکھیے کوئی بھی, اسی لیے میں ایک ادارے بھی علمی, کیونکہ تاریخ بہت ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے. تو اس لیے میں ایک میری سوانح حیات کی ایک کتاب اردو میں پبلش کیا ہوں. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہر ایک علمین کا ادارہ, اس کی بنیاد کیسا پڑی, وہ کس طرح سے ترقی کری, اس میں ڈیٹیل میں نے, اس لیے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک سبق. اگر آپ وہ لے کے پڑھیں گے تو علمین کا ہر ادارہ, اس کی بنیاد کیسی پڑی, اس میں کیا کیا دشواریاں آئی ہیں, اور کس سے پیسے کہاں سے فراہم ہوئے, وہ سب اس کتاب میں مل جائے گا انشاءاللہ. دوسری چیز میں آپ تمام سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, تعلیم ہی ایک واحد راستہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے نجات کے. تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان اللہ اور رسول کے ماننے والے, ہمارا ایمان ہے, اس کے باوجود آج ہم جو ہندوستان میں جو ہماری پریشانیاں سے گزر رہے ہیں, قوم, پوری قوم, اس کی واحد جو وجہ ہے, جو ہم تعلیم کو اپنائے نہیں. ہر چیز اپنائے بس تعلیم, جہالت کو اپنائے, فضول خرچی کو اپنائے, شادی بیاہ میں پیسے خرچ کرنے کو اپنائے. ہر چیز جو بری ہے ہم نے اپنایا, مگر جو اچھی تھی قوم کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ضرورت تھی, وہ نہیں. آج ہم ہر میدان میں تعلیم کے پیچھے, ڈاکٹرز ہمارے کم ہیں, انجینئرز ہمارے کم ہیں, ہمارے لائرز کم ہیں, اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکے. اس کا کیا ہے, ہمارے نا انویسٹمنٹ ہے. ہمارے جو مالدار طبقہ ہے وہ بھی قوم کے لیے انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی جب تک کنٹریبیوشن قوم کے لیے ہم نہیں کرتے تک ہمارا کوئی وجود نہیں ہو سکتا. تو آج ہم کیا دے رہے ہیں, کیوں لوگ ہمیں چاہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں دوسرے قوم اپنائیں, ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے. ذرا غصے سے نہیں, آپ ذرا سوچ سے, سمجھ سے سمجھیے کہ آج تعلیمی ادارے دوسروں کے, ہاسپٹل دوسروں کے ہیں, لائر دوسرے ہیں, ان کے پاس ہم کو جانا ہے. کون سی چیز میں ہم آگے ہیں جو ملک ہمارے اوپر فخر کر سکے گا؟
جو ہماری عزت کر سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ دینے والے بنو. سوسائٹی میں دینے والے کی مانگ ہوتی ہے, پوچھنے والوں کو گری نظر سے دیکھتے ہیں. تو آج ہندوستان کا مسلمان ہم پوچھ رہے ہیں, ہم کو یہ کمزوری ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں, ہمارے پاس اسکولیں نہیں ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر یہی حال رہا, کوئی آگے ہم کو کوئی کیا آپ کو حکومت بھی دے تو آپ دے دیں. بدقسمتی سے آج پاکستان کی حالت جو ہو رہی ہے وہ بھی ہماری حالت. تو اس لیے ہر بچہ, ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے, دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور بنائے اور سماج کو دینے کی طاقت پیدا کرے, تب سماج آپ کو اپنائے گا. حال ہی میں سدھگنگا مٹھ سب جانتے ہیں تمکور میں, وہاں کا جو سوامی جو 107 سال تک وہ 111 تمکور کے مال پر 111 سال تک تھا. اور رولنگ کمیونٹی ہے, لنگایت کمیونٹی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کے ایک بہت امپورٹنٹ آدمی میرے پاس آئے کہ چنئی میں وہ بیمار ہیں, ہاسپٹل میں سیریس. چنئی میں ڈاکٹر ہیں, وہ مسلمان ڈاکٹر ہیں, وہ ایک ہی ہے ہندوستان میں جو ان کو علاج کر سکتے. تو میرے پاس بہت سے لوگ آئے, ذرا بات کیجئے ان سے چنئی سے. میں ان کو بات کیا تو کہے میں بنگلور نہیں آ سکتا. وہ بولے پلین بھیجتے ہیں, پورے پلین بھیج کے ان کو بلاتے ہیں, سب بولے میں آ نہیں سکتا. اگر وہ یہاں کو اگر لایا تو میں ان کی علاج کروں. تو ان کو ایئر ایمبولینس میں وہ سوامی کو مدراس کو لے گیا گیا اور علاج کیا گیا. میں اس لیے ایگزامپل دیتا ہوں, وہاں نہ ذات, نہ مسلمان, نہ کچھ, ان کی مانگ تھی. آج اگر ہم ویسے طاقت پیدا کریں پوری قوم میں اجتماعی طور تو ہماری طاقت بہت بڑی. 200 ملین 20 کروڑ لوگ, ہم اپنے آپ کو مجبور, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, کیا کرنا معلوم نہیں ہے. صبح اٹھے بات چیت ایسا ہو رہا ہے, ایسا, شام اٹھے وہی اخبار دیکھے. کب تک ہم گزاریں گے یہ؟ آپ اگر طے کر لیں کہ آئندہ 20 سال ہم کو کوئی امپورٹنس نہیں, کچھ نہیں, 20 سال تعلیم تعلیم تعلیم, تو آپ اس کا یہ نظر رکھیں, یہ کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چھوٹا ادارہ ہوگا, یہ خطرہ ہوگا, مگر ایسے خطرے سے سمندر بنتا ہے. تو سارے ہماری پوری توجہ علم اور تعلیم کی طرف. یہی ڈاکٹر ممتاز نے ایک جذبے سے ایک راہ دکھائی ہے سارے. اب وہ راہ کے سامنے اب کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں, اداروں کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے, تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن دو تو آپ کے پاس آ کے پاوا پڑیں گے لوگ. ہاں, ذات نہیں دیکھیں گے, مسلمان دیکھیں گے اور کچھ نہیں دیکھیں گے. آپ وہ قابلیت پیدا کرو, ادارے بناؤ, آپ کے جو سرمایہ ہے ملک میں انویسٹ کرو, دوسروں کے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے, سماج کے لیے آپ انویسٹ کرو. اس سے فائدہ پورے سماج کو ہونا چاہیے. تو یہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں. تو اگر میں کہتا جاؤں تو یہ لمبا ہوتا رہے گا. اس لیے آج ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نے ایک مثال دے کے میں میری بات کو ختم کروں گا. میں کل ہی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب راز حیات پڑھ رہا تھا. انہوں نے ایک چھوٹی مثال دی ہے اتحاد کی. شہد
शहद जब की जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, भी है, वो भी है, उसमें हजारों लाखों ये शहद की मक्खियां रहती हैं, और वो एक एक मक्खी वो शहद को फूलों से, कहीं कहीं उन्होंने उसमें लिखा है कि हजारों में भी जाके आते हैं और लाके एक तरफ जमा इकट्ठा करते हैं, और जब जाके हजारों लाखों मक्खियों का जो जूस जाके तब शहद बनती है और हर इंसान मजा लेता है। एक मक्खी शहद बन नहीं सकती, 10 मक्खियां शहद बना नहीं सकते। ये इत्तेहाद और इज्तिमाइयत का ये, जिससे कुछ भी हासिल कर सकते। आज मैं इसीलिए कहा कि 20 करोड़ 200 मिलियन लोग अगर एक हो जाएं, एक फिक्र से आगे बढ़े हम, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको हरा सकेगी। जब कामयाबी देना चाहते हैं तो कहीं से भी लाके कामयाबी नहीं। उबैदुल्लाह शरीफ ये 2 तालीमी इदारे अल-अमीन के जो लगभग खत्म होते नजर आ रहे थे, सो वैसे इदारों को अपने जिम्मा लेके आज एक जिंदा मिसाल कायम किए हैं कि उम्मीद नहीं खोना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन के साथ हम हर चीज को हासिल कर सकते। तो ये सबक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान मायूस नजर आ रहा है, हमारे उम्मीदें पूरे खत्म हो गए हैं। हम रोजाना हमारी फिक्र यही है कि हिंदुस्तान में क्या हमारा कोई मकाम है। हर मुसलमान को, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मालदार हो, चाहे तालीम याफ्ता हो, आज जो मुल्क की हालात, मुल्क जो गुजर रहा है, अगर हम तजिया करेंगे तो हर आदमी ये सोचना लाजिमी है, हर आदमी मगर मुसलमान होने के नाते हमें नाउम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। और वो सबक ये तो स्कूलों के जो उबैदुल्लाह शरीफ को अल्लाह ताला ने जज्बा दिया और मौका फराहम किया और उन्होंने कर गुजारा, इसी तरह से पूरी हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा इसी तरह से कामयाब हो सकती है, उभर सकती है, अगर हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके सच्चे दिल से काम करेंगे तो कोई हमारी तरक्की को रोक नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे इदारे आना चाहिए और हमारे नौजवान इससे सबक सीखना चाहिए। आज हमारा नौजवान भटक रहा है, दीनी तालीम उनके पास नहीं है, दुनियावी तालीम में हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है, परसुएशन करना ज़रूरी है। एक ही सबक हम डॉक्टर साहब की ज़िंदगी से लेके आगे बढ़ना है कि वो परसुएशन, उन जो क्रूसेडर थे, वो जो हम क्रूसेडर कहते हैं, वो क्रूसेडर थे, वो परसुएशन को लेके जाए चलेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चुमेगी। शुक्रिया। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर बेंगलुरु के शिवाजी नगर की अल-अमीन कंबलपोश स्कूल में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान मेमोरियल हॉल का शानदार इफ्तिताह। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद और दीगर कई मेहमानों की शिरकत। बानी आलमीन तहरीक मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के कारनामों, काविशों, खिदमात को याद किया गया, खिराज तहसीन पेश किया गया। इस यादगार मौके पर शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में सर सैयद अहमद खान के बाद
डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने सबसे बड़ी तालीमी तहरीक चलाई। डॉक्टर मुमताज अहमद खान की अल-अमीन तहरीक को मजीद आगे बढ़ाने, मजीद तरक्की की राह पर ले जाने की जरूरत है। इसके लिए सब मिलजुल कर कोशिशें करें। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि अल-अमीन कंबल पोश स्कूल में वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करने के लिए ताउन फराहम करेंगे। वाज़ह रहे कि एमएलए रिजवान अरशद ने अल-अमीन कंबल पोश स्कूल की इमारत की मरम्मत और रिनोवेशन के लिए हुकूमत की जानिब से 35 लाख रुपये का ग्रांट फराहम किया है। इसी ग्रांट के तहत डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल तामीर किया गया है। चंद सालों कबल दम तोड़ रही इस स्कूल को दोबारा जिंदा करने की मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और दीगर की कोशिशों की रिजवान अरशद ने सताइश की। इस पुरवकार तकरीब में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान का खिताब तारीखी था, कौम व मिल्लत को झिंझोड़ने वाला था। के रहमान खान ने कहा कि डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने कौम व मिल्लत से 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये चंदा इकट्ठा करते हुए तालीमी इदारे कायम किए। रहमान खान ने कहा कि मुमताज अहमद खान की इन कोशिशों में वो भी शामिल हुए। उस वक्त अल-अमीन सोसाइटी के मेंबरान के पास 10,000 रुपये की रकम नहीं हुआ करती थी। 10,000 रुपये की रकम नहीं हुआ करती थी, लेकिन 10 करोड़ रुपए के मंसूबे बनाकर उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाने की हिम्मत ताकत मौजूद थी। के रहमान खान ने मरहूम मुमताज अहमद खान के कारनामों, खूबियों को बयान करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब एक बड़े विजनरी थे, मोटिवेटर थे। महदूद वसाइल में बड़े बड़े काम और बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। लिहाजा अल-अमीन तहरीक के शानदार माजी को याद रखते हुए मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ें। के रहमान खान ने कहा कि मुसलमानों को गिले शिकवे करने के बजाय, हुकूमतों से मदद की उम्मीदें लगाने के बजाय अपने बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। दीगर कौमों की जरूरत बनकर उभरना होगा। मसलसल 20 साल तक तालीम के मैदान में अगर मेहनत करेंगे तो अपने शानदार माजी को, तो अपनी सुनहरी तारीख और शानदार माजी को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इस यादगार जलसे में अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान, नायब चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज, सेक्रेटरी जुबैर अनवर, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदूर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी और मुबीन मुनव्वर, आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ, मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन फारूक महमूद, नायब चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, AICC के सेक्रेटरी मंसूर अली खान और दीगर कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। मशहूर कॉलम निगार आजम शाहिद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट।